اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین و قرآنہ المجید وهو اصدق القائلین. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اپنی نمازوں کی قبولی کے لیے، دعاؤں کی قبولی کے لیے، روزوں کی قبولی کے لیے صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. عزیزان گرامی، سامعین محترم، پروردگار متعال کے اس عظیم ترین مہینے میں پروردگار متعال کے عظیم ترین VIP مہمان، اہل بیت علیہم السلام کے دسترخوان کے مہمان، قرآن مجید کے دسترخوان کے مہمان، آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سلام عرض کرتا ہوں. امید ہے کہ یہ مہینہ اور اس کی تمام تر برکتیں آپ کی مددگار ثابت ہوئی ہوں گی اس راہ میں کہ جس راہ کا نام پروردگار متعال نے عبادت رکھا ہے، عبودیت رکھا. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بہرحال جو توفیقات ملیں تو ہم ایک دوسرے کے لیے اس میں ضرور دعا کریں، کیونکہ بہترین دعا وہ ہے جو اس زبان سے مانگی جائے کہ جس سے گناہ نہ کیا ہو. جب معصوم سے پوچھا گیا کہ ایسی کون سی زبان ہے کہ جس سے میں نے گناہ نہ کیا ہو، آپ فرما رہے ہیں ایسی زبان سے دعا کرو جس سے گناہ نہ کیا ہو. وہ کون سی زبان ہے؟ تو معصوم نے فرمایا وہ اس مومن کی زبان ہے کہ جو تمہارے لیے دعا کرتا ہے. جس طرح تم نے اس کی زبان سے گناہ نہیں کیا ہوتا ہے، اس نے تمہاری زبان سے گناہ نہیں کیا ہوتا ہے، تو تم اس کے لیے دعا کرو اور وہ تمہارے لیے دعا کرے، تو یہ دعا ضرور پروردگار متعال کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگی. صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. ہمارے امام علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے. ہمارے دوسرے امام حسن بن علی علیہ السلام کی ولادت کا خوشی کا دن ہے، اور ہم وہ ہے کہ جو اہل بیت علیہم السلام کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور اہل بیت علیہم السلام کے غم میں غمگین ہوتے ہیں. ہماری اپنی خوشیاں نہیں ہوتی ہیں، برتھ ڈے سیلیبریشنز اور یہ اور سب پتہ نہیں کہاں سے آیا. اگر شادی میں بھی ہم خوش ہوتے ہیں تو اس لیے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ عمل کر رہے ہیں. البتہ اگرچہ کہ اس شادی کی شکل و صورت کچھ جگہوں پر ہمارے یہاں نہیں کہیں اور بالکل ایسی نہیں ہوتی، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو توڑنے کے لیے کوئی عمل انجام دیا جا رہا ہے، کہ باقاعدہ اس کے خلاف کوئی ہم عمل کریں کہ جس سے اس کی حرمت کی پامالی ہو. بہرحال اگر ہم شادی میں خوش ہوتے ہیں تو اس وجہ سے، اگر کسی کے یہاں پر بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ولادت پر خوش ہوتے ہیں تو اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام کا کوئی چاہنے والا، خدا کا کوئی چاہنے والا اس دنیا میں آیا، تو ہماری خوشی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. اب اگر دوسری کوئی بھی سیلیبریشن ہو، حتیٰ کوئی اور ویسٹرن سیلیبریشن، ویلنٹائن ڈے، یہ اس میں کوئی خدائی جہت نکال سکتے ہیں تو ضرور خوش ہونے کا دن ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جس دن انقلاب اسلامی ایران کامیاب ہوا تھا، 22 بہمن کا جو ان کا مہینہ ہے، اس کی 22 تاریخ، وہ خوشی کا دن ہے. کیوں؟ کیونکہ اس دن پروردگار متعال کا ایک مشن کامیاب ہوا. اب آپ دیکھیں کسی اور دن میں بھی جو اگر باقاعدہ طور پر جس کی خوشی کا نہ آیا ہو، اگر اس میں کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مشن پورا ہوا، مثال کے طور پر آج میں نے قرآن مجید کو پڑھنا پورا کیا، ایک قرآن ختم ہوا، اب اس خوشی میں کہ میں نے پروردگار متعال کی عبادت کو ایک مقصد تک پہنچایا، اگر میں خوشی منا رہا ہوں تو سینس میک کرتا ہے. لیکن محض خود غرضی میں اگر میں خوشی منا رہا ہوں کہ میں پیدا ہوا اس لیے میں خوش ہوں، کیا آپ کے پیدا ہونے سے اس دنیا میں کمال ہوا؟ لیکن اگر اہل البیت علیہم السلام کی ولادت پہ میں خوش ہو رہا ہوں تو اس میں پوری طریقے کا اعزاز ہے اور پوری طرح یہ شعور اور فہم کی نشانی ہے. اسی طرح ہم آج خوش ہیں امام علیہ السلام کی ولادت پر. یہ امام وہ ہیں کہ جنہیں کریم اہل البیت کہا جاتا ہے. دیکھیں امام علیہ السلام کی جو جیسے امام علی علیہ السلام کو شجاع کہا جاتا ہے، امام حسین علیہ السلام کو شجاع کہا جاتا ہے، عالم آل محمد ہمارے چھٹے امام کو کہا جاتا ہے، امام رضا علیہ السلام کو رؤوف کہا جاتا ہے. کہتے ہیں علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ میں نے تمام اہل بیت علیہ السلام کی زیارت کی، لیکن رؤوف ہونے کو جو میں نے سینس کیا تو امام رضا علیہ السلام کے حرم میں. بہرحال جو بھی،
تو سوال یہ پیش آتا ہے کہ کیا اگر امام ہمارے 8ویں امام رؤوف تھے تو کیا مثلا پہلے امام رؤوف رأفت میں ان کی کوئی کمی تھی، یا اگر چھٹے امام ہمارے عالم تھے تو تیسرے امام کے علم میں کوئی کمی تھی، یا اگر پہلے امام ہمارے شجاع تھے تو باقیوں کی نہیں؟ عزیزان گرامی، یہاں پر جو بات سامنے آتی ہے، یہ صفت جب ہم بیان کرتے ہیں نا، جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں امام ہمارے کریم ہیں، ہمارے امام حسن کریم اہل بیت ہے، یہ صفت جو ہم بیان کریں نا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ وہ صفت ہے جو ان میں دوسروں پر غالب آ چکی ہے، دوسروں کی نسبت ان میں غالب آ چکی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ صفت ہے جو ان کے اندر دوسروں کے مقابلے میں ظہور پا چکی ہے۔ یعنی زمانے کے حساب سے، شرائط کے حساب سے جس صفت کا ظہور ہوا ان امام علیہ السلام کے ذریعے، تو وہ صفت تھی کرامت، یا امام علیہ السلام کے حوالے سے صفت تھی شجاعت۔ بس جو کتاب ہے رہبر معظم کی 250 سالہ انسان، اس میں وہ اس کانسیپٹ کو کلیئر فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام کی جگہ تو کچھ اور کام کرتے، امام زین العابدین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی جگہ نہیں، تمام نور واحد ہیں کہ جنہوں نے الگ الگ زمانوں میں شرائط کے حساب سے اپنی رسپانسبلٹیز کو انجام دے کر یہ بتایا کہ شرائط اور مقامات کے حساب سے ان کے جو فالوورز ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ صلوات پڑھ محمد آل محمد پر۔ اب یہاں پر جو ریلیونٹ ہے ہمارے وقت سے، جو گفتگو ریلیونٹ ہے، وہ امام حسن علیہ السلام کے صلح کے حوالے سے بہت مختصر اس کی طرف اشارہ کروں گا، اور وہ یہ کہ بہت عرصے تک رہبر معظم کو جب وہ کہتے تھے کہ کفار و ظالمین کے سامنے ہمیں ایک سٹینڈ لینا چاہیے اور ان کے ساتھ ہماری کوئی دوستی ممکن نہیں ہے، تو بہت سارے لوگ ان کو کہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کی اگر آپ روش کی پیروی کرتے ہیں اور اس سٹینڈ کو لیتے ہیں تو آپ امام حسن علیہ السلام کی روش کو کیوں پیروی نہیں کرتے کہ انہوں نے جس طریقے سے معاویہ کے ساتھ صلح کی، آپ بھی آج کے زمانے کے مثلا جو اس کے ایکویلنٹ ہے اس کے ساتھ صلح کریں اور آپ اس سٹینڈ کو نہ لیں۔ تو یہ جو بات تھی نا، وہ ایک حد تک جب تک چیزیں واضح نہیں ہوئی تھیں تب تک اس میں کوئی اشکال اتنا بڑا نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ البتہ رہبر معظم ہمیشہ اس بات کو کلیئر کرتے تھے کہ نہیں، یہاں پر امام حسن علیہ السلام کے صلح کا ٹائم نہیں ہے، بلکہ وہ جنگ کا ٹائم ہے یا وہ سٹینڈ کا ٹائم ہے جو امام حسین علیہ السلام نے لیا تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ 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 یہ بات واضح ہوئی کہ وہ شرائط کہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے یہ سوچا اور یہ صحیح سمجھا کہ وہ اس زمانے کی طاقت کے سامنے سٹینڈ لیں اور بیعت نہ کریں، اب وہ شرائط اور وہ جو صورتحال تھی وہ باقاعدہ طور پر پیش آ گئی۔ وہ کیا صورتحال اور شرائط تھیں؟ دیکھیں، امام علیہ السلام کا ایک مشہور جملہ ہے کہ انا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ، ہم جو اہل بیت ہیں رسالت کے خاندان کے اہل بیت ہیں، اور رسالت کی جائے، رسالت ہمارے یہاں پر آئی ہے، وہ مختلف الملائکہ، ہمارا در وہ در ہے کہ جس پر ملائکہ رفت آمد کرتے ہیں، ہم وحی کا کنیکشن ہے، ہم پروردگار متعال سے انسانوں کا کنیکشن کا راستہ ہے اور دروازہ ہیں، بنا فتح اللہ و بنا ختم ہے، ہم سے پروردگار متعال آغاز فرماتا ہے اور ہم سے ختم کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ یزید رجلون فاسق، امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور یزید کون ہے؟ بہت تکلیف دہ بات ہے کہ امام علیہ السلام کو اس طرح بیان کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں، موضع رسالت ہیں، مختلف ملائکہ ہیں، معدن علم ہے، ہم سے اللہ شروع کرتا ہے، ہم سے ختم کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کے سامنے کس کی یعنی منظر کشی کرنی پڑی، کس انسان کے خاکے کو پیش کرنا پڑ رہا ہے؟ وہ یزید رجل فاسق، اور یزید کیا ہے کہ برعکس سے 180 ڈگریز دوسرا، وہ فاسق ہے، فاجر ہے، قاتل للنفس المحترمہ، وہ قاتل ہے، نفس محترمہ کو، انسانوں کو قتل کرنے والا انسان ہے، معلن بالفسق ہے، اس کے فسق کا اعلان ہو چکا ہے، وَمِثْلِي، میرے جیسا، لا یبایع مثلہ، یہ جو رہبر معظم نے آخری اپنے سپیچ میں فرمایا تھا، مِثْلِي لا یبایع مثلہ،
اس کو دو صورت میں لیں. وہ خود اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کی جگہ پر تصور کر کے فرما رہے ہیں کہ اب جو میرے جیسا ہوگا، یعنی میرے بعد جو باقی رہنے والے میری شہادت کے بعد، وہ ہرگز یزید سے بیعت نہیں کریں گے. یا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین نے جب فرمایا میرے جیسا یزید سے بیعت نہیں کرے گا تو میں بھی حسین کی طرح ہوں اور میں یزید سے بیعت نہیں کروں گا. لیکن سوال یہ آتا ہے کہ کون سی باتیں سامنے آئیں، کون سی چیزیں واضح ہوئیں کہ جن کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ اب یہاں پر صلح کرنے کا موقع نہیں ہے. اور یہ جو رہبر معظم عرصے دراز سے جو سٹینڈ لینے کا کہہ رہے تھے، یہ اسی چیز کی جگہ. دیکھیں ایک نہ ایک جگہ پر لائن ڈرا کرنی ہوتی ہے، اور لائن ڈرا کرنے کا امام حسین علیہ السلام نے ہمیں کیا بتایا؟ ہمیں بتایا کہ اگر تمہارے سسٹم پر کوئی ایسا حاوی ہو جائے، کافر اور مسلمان ہونے کا مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس خدائی سسٹم میں پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ جس میں طاغوت اور پروردگار متعال کے جنود، ان کے لشکر آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. اور اس پورے سسٹم کو نظر میں رکھتے ہوئے اگر اس سسٹم کو رول کرنے والوں کا فسق علنی ہو گیا، یہ آپ جو ایپسٹین فائل دیکھیں، مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ ایپسٹین فائل کو ہم دیکھ کر اگر ہمیں ایسے لوگوں کی گائیڈنس نہ ہو تو ہمارا ایک بہت ہی چھوٹا اپروچ بنتا ہے کہ وہ کتنے برے لوگ ہیں، کتنے گندے لوگ ہیں، غلیظ لوگ ہیں. نہیں، یہ اس زمانے کی رولنگ کلاس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے کہ یزید کو چھوڑ کر 1000 قدم آگے نکل گئے یہ لوگ. جس بات پر امام حسین علیہ السلام نے یزید کے سامنے سٹینڈ لینے کا قدم اٹھایا، وہ معلن بالفسق ہونا تھا، فاسق ہونا تھا، فاجر ہونا تھا. وہ کون سی چیز ہے جو آج کل کے جو دنیا کو رول کر رہے ہوتے ہیں ان میں یہ چیز پائی نہ جاتی ہو؟ انسانوں کا قتل کرنا ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. فسق اور فجور کرنے کی انہوں نے کوئی نئی ڈیفینیشنز بنائی ہے، اصلا ایک لیول اس کو دیا ہے انہوں نے برائی کا، علنی طور پر فسق کرنے کا. اب اس دنیا میں جو آزاد انسان ہوتا ہے، جو مثل حسین بننا چاہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے جیسا ان کی بیعت اور ان کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کر سکتا. بیعت یہی ہوتی ہے جو ہم کہتے ہیں وہ کرو. بیعت کا مطلب کوئی الگ سے چیز نہیں ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رہبر معظم کی تدبیر ہمیشہ سے درست ثابت ہوتی ہے. اور یہ زمانہ شاید اس زمانے سے ایک اور بدتر زمانہ ہے کہ جس میں امام حسن علیہ السلام نے صلح کرنے کو صحیح سمجھا تھا. اور یہ زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے سٹینڈ لیا تھا اور ہرگز سر تسلیم کو خم نہیں کیا. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. ورنہ جب اس سے پہلے کہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کہ امام حسن علیہ السلام کی طرح صلح کر لیں آپ بھی، تو بہت ساری دوسری دلائل پیش کی جاتی تھی. وہ کہتے تھے کہ میں بے یار و مددگار نہیں رہ گیا امام حسن کی طرح. امام حسن علیہ السلام کے تمام بڑے بڑے کمانڈرز جو تھے وہ زر و زیور و دنیا کی خاطر بک جا رہے تھے، وہ اندر سے خیانت کر رہے تھے. صحیح ہے، میرے ملک میں بھی بہت ساری مسائل، بہت ساری مشکلات ہیں، لیکن اوورال جو نظام ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر جب شعور دوبارہ سے تازہ ہوا، لوگوں کا جب ایمان تازہ ہوا، تو ابھی وہ اسی لائن پر کھڑے ہوئے ہیں جس لائن پر ان کا رہبر کھڑا ہوا تھا. یہ بات بتاتی ہے کہ زمانہ وہی زمانہ ہے جو مولا حسین ابن علی علیہ السلام کا زمانہ تھا. جو ان کے ساتھ تھے وہ آخر تک ان کے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے تیار تھے. اور یہ زمانہ کسی قسم کی سازش کا نہیں نظر آتا دشمن کے ساتھ، بلکہ یہاں پر امام حسین علیہ السلام کی طرح سٹینڈ کرنا ہے. بہرحال امام حسن ابن علی علیہ السلام کے جو فضائل اگر ہم بیان کریں تو وہ فضائل ہوں کہ جو خود اہل البیت علیہم السلام نے اپنی زبان مبارک سے ان کے بارے میں بیان فرمایا. تو چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے جد ایک عابد اور زاہد اور بافضیلت انسان تھے، بافضیلت ترین معاشرے میں اپنے انسان تھے. ایسے انسان تھے کہ جن کو جب لوگ دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ آپ کا حق ہے واقعاً کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہو. صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. تین دفعہ امام علیہ السلام نے اپنے مال کو غریبوں کے ساتھ پوری طرح تقسیم کیا، یعنی 50% کر کے 50% غریبوں کو دیا اور 50% اپنے پاس رکھا. یہ 3 دفعہ ان کے جب تاریخ پڑھتے تو ہمیں 3 دفعہ یہ واقعہ نظر آتا ہے. اب ایک اور ہم قصہ امام علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ جس میں بہت سارے درس چھپے ہوئے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ شام سے ایک شخص آتا ہے اور جیسے ہی امام علیہ السلام کو مدینہ میں دیکھتا ہے تو فوراً برا بلا کہنا شروع ہو جاتا ہے، اور بغیر کسی لحاظ کیے جو اس کے منہ سے نکلتا ہے وہ امام علیہ السلام کو
سناتا ہے. اب آپ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ماجرا اس طریقے سے کبھی کبھار پیش آتا ہے. ایک دفعہ یہ جو شخص بات سنا رہا ہے, غلط بات کر رہا ہے, وہ کوئی صاحب حیثیت انسان ہوتا ہے, اس کا کوئی بڑا فیس بک کا پیج, انسٹاگرام کا پیج ہوتا ہے. اب اس کے سامنے اگر میں اس کو اسی طریقے سے جواب دوں اور اخلاق کا مظاہرہ نہ کروں تو اتنے سارے فالوورز جو اس کے وہ دیکھیں گے کہ میرے اصلی اخلاق کیسے ہیں. تو میں مصلحت سے کام لے کر اس کے سامنے تمیز کا رویہ اختیار کرتا ہوں, اس سے پیار محبت سے بات کرتا ہوں, اگرچہ کہ وہ مجھے گالیاں دے رہا ہے مثال کے طور پر, لیکن میں اس سے پیار محبت سے بات کرتا ہوں. تو یہاں پر تو پیار محبت کرنا میرے مفاد میں ہے. اگر میں نہیں کروں گا تو میرے خلاف بعد میں جب ویڈیو نکلے گی تو سب کو پتہ چلے گا کہ میرے اخلاق کیسے ہیں. لیکن یہ جو ایک شخص سمجھے, اگر اب میرے پاس آتا ہے, اگر کوئی اہم شخص کے پاس آتا ہے کہ جس کی کوئی حیثیت نہ ہو, عام سے کپڑے پہن کے آیا ہو, ہاتھ میں موبائل بھی نہ ہو, اطراف میں بھی کوئی نہ ہو کہ جو موبائل سے ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہو, اور وہ آ کے کسی با اثر با رسوخ انسان کو برا بلا کہنا شروع ہو جائے. اس کی ہمارے فارسی میں کہتے ہیں کہ سب سے بڑا ٹکڑا جو اس کے بدن کا رہے گا اس کا کان ہوگا, کچھ بھی اس کا باقی نہیں رہے گا, بوری میں ہوگا, ڈھالے میں ہوگا, جہاں پر بھی ہوگا, بہرحال وہ غائب ہو جائے گا. یہاں پر بھی یہ شخص جو امام علیہ السلام کے پاس آتا ہے, اس کے طرز بیان سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے لوگوں کے بیچ. ایسے نہیں کسی قوم کا کوئی بہت بڑا انسان اٹھ کر آ گیا ہے اور امام حسن کو کوئی بات سنا رہا ہے تو اس کے لوگ بھی اس کے اطراف میں, یا وہ جا کے پھر بعد میں اپنے قوم کو بتائے گا کہ میں نے حسن سے ایسے بات کی تھی تو اس نے مجھے یوں جواب. نہ کوئی بغیر حیثیت, اس کے الفاظ سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ کس بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتا ہے اور کس وجہ سے آیا. اس کی صرف اور صرف بغض معاویہ کے پروپیگنڈا کی وجہ سے ڈیولپ ہوا ہے. امام حسن علیہ السلام کو جیسے ہی اس نے دیکھا ہے, پہچانا ہے, شاید پہچانا بھی نہ ہو, کسی سے پوچھا ہو کہ یہ حسن ہے, کہا ہوگا ہاں, وہ جا کے اس نے بات کرنا شروع کر دی. اب اس میں امام حسن علیہ السلام جو بھی رسپونڈ دیں گے اس شخص کو, وہ ایک خالص انسان کے باطن کی طہارت کو بتانے والا رسپانس ہوگا. کیا فرمایا امام علیہ السلام نے؟ پہلے تو سنیں, اس کی بات کو پوری طرح سنا. جب اس نے بولنا ختم کر دیا, ایک لیول آتا ہے انسان جو رک جاتا ہے, کہتا ہے میں اس سے زیادہ کیا کہوں, تو مسکرا کر اس کو سلام کیا اور اس کے بعد کہا کہ تمہیں شاید غلط فہمی ہو گئی. اب آپ دیکھیں ایک شخص نے برا بلا کہا ہے اور اب ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ رہا ہو, یعنی وہ سپیس چاہ رہا ہو منور کرنے کے لیے کہ کسی طرح میں اپنے آپ کو شاید یہ بتا پاؤں کہ میں نے غلطی کی تھی, میں پشیمان ہوں, تو کیا میرے لیے کوئی راستہ ہے؟ اہل البیت علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طرف سے ہماری رہنما ہیں ہی اسی لیے کہ ہماری بار بار غلطیوں پر وہ ہمارے لیے سپیس بناتے ہیں تاکہ ہم منور کر سکیں اور اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے جسٹیفائی کر سکیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کا آپ نے دیکھا تھا, پچھلی دفعہ میں نے تفسیر میں عرض کیا تھا کہ جو بات حضرت یعقوب علیہ السلام نے بتائی تھی کہ میں گھبراتا ہوں کہ تم اس کو لے جاؤ گے تو بھیڑیا اس کو کھا جائے گا, واپس آ کے بھائیوں نے بھی وہی بہانہ دیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو. کیوں؟ کیونکہ اولیاء خدا جب تربیت کے مقام پر ہوتے ہیں تو وہ اپنے ہوا و ہوس کے مطابق کام نہیں کرتے, بلکہ تربیتی انداز میں ایسے کام کرتے ہیں کہ اگر کسی نے غلطی کی بھی ہو تو ایسا نہ ہو کہ اس کے پاس کچھ ایسا کہنے کا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ پوری طرح سے بے آبرو اور ذلیل ہو جائے. اس کے پاس کوئی نہ کوئی راستہ بچا ہو اپنے آپ کو بچانے کے لیے, کوئی بہانہ پیش کرنے کے لیے. یہاں پر بھی امام علیہ السلام نے اسی انداز میں فرمایا کہ ہو سکتا ہے تم نے مجھے کوئی غلط انسان سمجھ لیا اور میں وہ نہ ہوں کہ جس کو تم برا بلا کہنا چاہ رہے ہو. اور آپ دیکھیں یہاں سے اس انسان کو سپیس ملتی ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ ہمارے بھی تربیت کا انداز کسی کو ہم نے امام علیہ السلام سے سیکھنا ہے نا, تو گنجائش چھوڑنی چاہیے ہماری. اگر بچے خطا کرتے ہیں, غلطی کرتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم گنجائش چھوڑیں ان کے لیے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں, کیونکہ ہمارا مقصد ان کی تذلیل کرنا نہیں ہے. وہ ڈیفینڈ کریں گے اپنے آپ کو اور اگلی دفعہ اپنے آپ کو اصلاح کریں گے. بہرحال امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم نے غلطی سے مجھے سمجھا ہو کہ میں وہ شخص ہوں, اور اگر غلطی بھی کی ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, پریشان ہونے کی بات نہیں, تمہیں معذرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب بتاؤ کہ تم کیا مسافر ہو؟ چہرے سے تو لگ رہا ہے کہ تم یہاں سے نہیں ہو. اگر مسافر ہو, تمہیں بھوک لگی ہے, پیاس لگی ہے, تو بتاؤ ہم تمہارے کھانے کا انتظام کریں. میں حدیث کے الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیں بہت بہت اس میں سیکھنے کا ہے. سب سے پہلے کیا کہا کہ اگر بھوکے اور پیاسے ہو تو بتاؤ ہم تمہارے کھانے پینے کا انتظام کریں. دوسرے لیول پر یہ کہا
کہ اگر تمہارے کاندھے پر کوئی ایسا بوجھ ہے کہ جس کی وجہ سے تم پریشان ہو تو ہم اس بوجھ کو اٹھانے میں تمہاری مدد کرتے ہیں. دیکھیں تیسرے مرحلے پر کہا کہ لیکن اگر تم ہمارے گھر پہ آ کر مہمان بن جاؤ گے تو پھر تمہارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. آپ عظمت دیکھیں, تربیت کا انداز دیکھیں. پہلے لیول پر نہیں کہا کہ آؤ تم ہمارے گھر مہمان بن جاؤ, کہ جو شخص جو ہے وہ انکمفرٹیبل ہو جائے کہ ہاں میں نے گالیاں دی ہیں اور وہاں پر وہ مجھے گھر پہ اپنے مہمان بنا رہے. نہیں, آہستہ آہستہ یہ جو اہل البیت علیہم السلام کے تربیتی انداز کو واقعاً سیکھنے کی جو ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے, آہستہ آہستہ نیکی میں بھی سٹیپ بائی سٹیپ اس کو ایک مرحلے پر لے جا رہے ہیں کہ جہاں پر جب اس کو آفر کیا جائے کہ تم ہمارے گھر پہ آ کے مہمان بنو تو ہم تمہارے مزید مسائل حل کریں گے, تو اس کو اس بات میں دشواری نہ ہو کہ اس بات کو ایکسیپٹ کرے, وہ اس بات کو آسانی سے ایکسیپٹ کر لے. اب آپ دیکھیں کہ یہ شخص کیا کہتا ہے امام علیہ السلام, صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. البتہ یہ جو جملہ انہوں نے اس شخص سے کہا کہ اگر تم ہمارے در پر آؤ تو تمہارے بہت سارے, اگر تم ہمارے مہمان بنو تو تمہارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں, یہ ہمارے لیے پیغام ہے. اگر ہم بھی اہل البیت علیہم السلام کے اس دسترخوان کے مہمان بنے جس دسترخوان پہ صحیفہ سجادیہ ہے, نہج البلاغہ ہے, جس دسترخوان پہ وہ عظیم ترین دعائیں جن کو اہل البیت علیہم السلام نے بندگی کے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا اور اس کے بعد ہمیں ان دعاؤں کے خزانے سے نوازا, اگر ہم بھی اس دسترخوان پہ بیٹھ جائیں گے اور اہل البیت علیہم السلام کی زبان سے ان کی تربیت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے یہاں بھی انشاءاللہ کوئی مسائل اور مشکلات اس جہت میں نہیں رہیں گے کہ جو جہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ ہے آخرت کی جہت. دنیا کے مسائل تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد, انسان تو مشکلات اور سختیوں میں پیدا ہوا ہے. اس دنیا کی مشکلات میں تو مشکلات ہیں ہی, آسائشوں میں بھی مشکلات ہیں. اگر کوئی بہت اچھا آرام دہ بستر بھی مل گیا لیکن کمر میں تکلیف ہوئی تو اس آرام دہ بستر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر بہت اچھا ٹی وی بھی مل گیا لیکن آنکھوں میں اگر تکلیف ہے تو اس بہترین ٹیکنالوجی کی ٹی وی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب کچھ عرصے تک کما کے لوگ الحمدللہ اپنے لیے نعمتوں کا انتظام کرتے ہیں لیکن ایک عرصے بعد اس نعمتوں سے استفادہ کرنے کے قابل نہیں رہتے. تو یہ دنیا کیسی دنیا کہ جس کی مشکلات میں تو مشکلات ہیں ہی ہیں لیکن اس کی آسائشوں میں بھی مشکلات ہیں. کوئی کہہ رہا تھا کہ آپ تصور کریں بہترین آپ کو کوئی جنگل میں لے جائے یا کوئی ایسی جگہ پر لے جائے جہاں نہر بہہ رہی ہو, پھلوں کے درخت ہوں, جنت کے تصور کو بتا رہا تھا, اور ایک تخت ہو وہاں پر آپ بیٹھے ہیں, آپ کے جو ہے وہ حلال کی کنیزیں ہوں, آپ کے غلام ہو, جو انسان چاہتا ہے. اس سے بہتر کیا ہے, میوزک بھی حلال ہو گیا ہو, ہر چیز. تھوڑی دیر بعد نعمتوں سے استفادہ کرنے کے کس چیز کی ضرورت پڑے گی, کال آف دی نیچر کی ضرورت پڑے گی. جانا ہوگا ایسی جگہ پہ کہ جہاں پر انسان اپنے آپ کے اندر سے زہر کو خالی کر سکے. اب وہی بہشت جس کو تھوڑی دیر پہلے وہ تصور کر رہا تھا کہ اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے, وہ اس کے لیے جہنم بن گئی, اور وہ غلاظت والی جگہ جس میں کوئی نہیں جانا پسند کرتا ہے وہ اس کے لیے بہشت بن گئی کہ بھائی مجھے وہاں تک صرف پہنچا دو. امید ہے کہ آپ سب سمجھ چکے ہوں گے کہ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں. بہرحال اس شخص نے کہا کہ خدا کی قسم تم سے زیادہ کوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا حقدار نہیں ہے, اور آیت پڑھی اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. مدینے میں ایک سسٹم ایسا تھا کہ وہاں اس ٹائم ظاہر ہے پائپ لائن وغیرہ یہ سب تو پانی کے لیے نہیں تھا, نہ پانی کے کولرز وغیرہ ہوتے تھے, تو لوگ پیاسے تو ہوتے تھے. تو کچھ لوگوں کا کام ہوتا تھا سقائی کرنا. سقائی کرنا یعنی وہ سبیل, پورٹیبل سبیل ہوتے تھے, بیسیکلی مشق میں پانی بھر کے شہر میں گھوما کرتے تھے اور پانی پلایا کرتے تھے. تو امام حسن علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ خوبصورت بھی بہت تھے. اگر کوئی ان سے گفتگو کرنے دروازے پر آتا تھا اور وہ جب اپنے در پر آگے گفتگو کرتے تھے تو گزرنے والے لوگ وہاں پر کھڑے ہو کے ان کو دیکھنا شروع ہو جاتے کہ کیسی شخصیت ہے کہ جس کے انداز بیان, جس کی خوبصورتی ان کے دلوں کو پوری طریقے سے ڈومینیٹ کرتی تھی. بہرحال سقا کا جو سسٹم تھا تو مدینے کے دکانداروں کو ہمیشہ شکایت رہتی تھی کہ دوپہر کے وقت جو عین شدت کا پیاس کی شدت کا وقت ہوتا ہے, اور بیسیکلی اس وقت جو یہ سقا ہے اپنے پیسے بھی بڑھا سکتے ہیں, دام بھی جو ہے وہ منہ بولے جو بولیں گے ان کو ملے گا پانی کے بدلے میں, کیونکہ گرمی کا ٹائم ہوتا ہے وہ مدینے کی گرمی میں, تو وہ دیکھتے تھے کہ سقا کم ہو جاتے ہیں.
اور ہمیں جو ہے ٹائم پر پانی نہیں ملتا. جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ پانی پلانے والے سقا جب اس گلی سے گزرتے ہیں کہ جہاں حسن ابن علی کا گھر ہے, تو وہ ٹائم امام علیہ السلام کے قرآن مجید کی تلاوت کا وقت ہے. وہ از خود بے خود ہوتے ہیں, وہاں پہ اپنا پانی رکھ کر بیٹھ کے تلاوت سننے لگتے ہیں. یہ عظمت ہے حسن ابن علی علیہ السلام کی. پروردگار متعال سے ہم درخواست کرتے ہیں, پروردگار ہمارے عقائد کو, ایمان کو تو عمل کی منزل پر پہنچا, ہمیں توفیق دے کہ ہم اہل بیت علیہم السلام کے نقش قدم پر چلیں. صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. اب ہماری جو گفتگو تھی وہ اس مرحلے پر تھی کہ عزیز مصر نے کہا کہ یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک. اس سے پہلے کی آیت تھی بلکہ کہ فلما رأى قمیصہ قد من دبر, جیسے ہی عزیز مصر نے دیکھا کہ قمیص جو ہے پیراہن وہ پیچھے سے رپ ہوا ہے, قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم. تو اس نے کہا کہ یہ تم لوگوں کی مکر ہے, تم لوگوں کی چال ہے, اور یہ تمہاری چال جو ہوتی ہے خواتین کی بہت بڑی چال ہوتی ہے. ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ایک گفتگو ہے جو ظاہراً دیندار لوگوں کے بیچ ہوتی ہے کہ کیا خواتین کی عظمت پروردگار متعال کے نگاہ میں عبودیت کے مراحل میں وہی ہے جو مرد کی عظمت ہے یا نہیں, ان کی عظمت کمتر ہے, اور کیا شیطان زیادہ بڑا دشمن انسان کا یا خواتین. وہ مغالطہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا جو پیش کرتے ہیں کہ ایک طرف سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا, کہ شیطان کا مکر جو ہے وہ بہت ضعیف ہوتا ہے. اور یہاں پر یہ عزیز مصر کہہ رہا ہے ان کیدکن عظیم, تم لوگوں کا قید اور مکر جو ہے عظیم ہے, بس شیطان کا ضعیف ہے اور خواتین کا قوی ہے اور خطرناک تر ہے. ہم نے عرض کیا کہ دیکھیں سب سے پہلے جب عزیز مصر کہتا ہے کہ ان کیدکن عظیم, تو اس کی آڈینس کون ہے, کیا مراد ہے اس کی؟ زلیخا اور اس کی سہیلیاں یا مصری خواتین مراد ہیں, یا اس کی مراد پوری دنیا کی خواتین ہے؟ دوسری بات یہ کہ اگر اس نے کوئی بات کہہ دی تو یہ کیا بات قرآن میں آئی تو اب یہ بات درست ہو گئی یا نہیں, اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. تو کسی نے مثلا جواب دیا ہو کہ اگر غلط بات ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ریجیکٹ کرتا اور فرماتا کہ یہ بات درست نہیں ہے. ہم نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے, قرآن مجید میں دوسری بھی آیتیں ہیں, جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ان ابانا لفی ضلال مبین, کہ بے شک ہمارے والد گمراہی, واضح گمراہی میں ہے. ان کی یہ بات قرآن مجید میں نقل ہوئی, لیکن اس کے بعد پروردگار متعال نے اس کو ریجیکٹ تو نہیں کیا. بس ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی بات غلط نقل ہوئی ہو تو اسی ٹائم اس کی ریجیکشن ہے, نہیں. قرآن مجید سے مانوس ہونے کی اسی لیے ضرورت ہے کہ انسان کو اوور آل قرآن مجید کی روح سے جب آشنائی ہوتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ کون سی عبارت سے کون سا کنکلوژن نکل سکتا ہے, کون سی عبارت سے نہیں نکل سکتا. اس کے بعد ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تمام انبیاء علیہ السلام جو گفتگو کرتے ہیں کفار سے, وہ تمام کفار مرد ہیں. کہیں پر بھی انبیاء علیہ السلام آپ کو نہیں ملیں گے کہ کفار سے گفتگو کر رہے ہیں اور وہ خواتین ہوں. خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ بھرا ہوا ہے ایسی خواتین سے کہ جنہوں نے بہترین کردار ادا کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماں کے قلب پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی نازل فرمائی, اذ اوحینا الی امک ما یوحی, جب ہم نے تمہارے ماں کے قلب پر وحی کی جو کچھ بھی وحی کیا. یا اذ تمشی اختک, جب تمہاری بہن تمہارے صندوق کے ساتھ چل رہی تھی. یا جب فرعون کی بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابوت کو اٹھایا تو ہم دیکھتے ہیں کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ان باتوں سے, ان خواتین کے ناموں سے بھرا ہوا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے مراحل پر بھی ایسی خواتین آتی ہیں کہ جو برے ہونے کے بعد اچھی بن جاتی ہیں. فرعون کے بارے میں آخر تک نہیں آتا ہے کہ وہ کہیں پہ اس نے توبہ کی ہو, نمرود کے بارے میں, لیکن ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں ایمان کو قبول فرمایا. خود زلیخا کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مدت گمراہی کے بعد وہ ہدایت کے راستے پر آتی ہے اور وہ قبول کرتی ہے اپنی غلطی کو. تو قرآن مجید کے روح کو ہم نے دیکھنا ہوگا خواتین کے حوالے سے کیا ہے, اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت ہی ضروری ہے. کیونکہ اگر انسان نے اپنے ذہن میں کسی کو غلطی سے اپنے آپ سے کمتر تصور کر لیا ہو تو کبھی کبھار وہ ایسے کام کرتا ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ وہ شخص ڈیزرو کر رہا ہے. ہم نے اس بات کو اپنے ذہن میں کلیئر کرنا ہوگا. جب کلیئر ہوگی بات, دیکھیں اگر آپ مجھے کہیں بہترین گاڑی آپ مجھے لا کے دیتے ہیں, مثال کے طور پر گفٹ کرتے ہیں اللہ کرے, ٹھیک ہے, تو آپ میں سے آپ کہتے ہیں گاڑی ایسے بیکار ہے, پہلے ہی آپ نے جو ہے نا میرا دل اس گاڑی کے بارے میں خراب کر دیا. اب سائیکولوجیکلی میں اس گاڑی کو ایسے ہی ٹریٹ کروں گا جیسے یہ کیسی ہے, کوئی ویلیو والی گاڑی نہیں ہے, ایسی ہے کہ بھائی کبھی بھی خراب ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے 20 سال تک چلے,
لیکن ذہن میں میرے وہی بات رہ رہی ہے. تو اگر کسی چیز کے حوالے سے ذہن خراب ہو جائے تو اس کو پہ ٹھیک کرنا, جب تک ہم اس کو ریورس نہ کریں ان دلائل کو کہ جس کے باعث ذہن خراب ہوا ہے, تب تک ہم اپنے آپ سے اس کام کو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے جو اس چیز کے شایان شان اور اس کے شان کے مطابق ہو. دیکھیں یہاں پر ہم ڈسکس کرتے ہیں, صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. کچھ آیات کے سلسلے کو ہم ڈسکس کریں گے ان خواتین کے حوالے سے جن کو پروردگار متعال نے قرآن مجید میں جن کے بارے میں ہمیں بیان فرمایا ہے. اذ قالت امرأۃ عمران, سورہ آل عمران آیت نمبر 35. اذ قالت امرأۃ عمران, حضرت عمران اور حضرت زکریا دونوں بہنوی تھے, یعنی دونوں نے دو بہنوں سے شادی کی تھی. بہنوی کہتے ہیں, اب شاید میں غلط کہہ رہا ہوں, لیکن بہرحال حضرت عمران کی زوجہ اور حضرت زکریا کی زوجہ یہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں, اور دونوں کی شادی کے بعد بچے کے آنے کے مسئلے میں پرابلم پیش آئی اور کافی عرصے تک وہ صاحب اولاد نہیں ہوئے. یہاں پر گویا حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی مادر گرامی کو خبر ملتی ہے, پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کے رحم میں بچہ ہے. تو کیا فرماتی ہیں, اذ قالت امرأۃ عمران, یاد کرو اس زمانے کو کہ جب عمران کی بیوی نے کہا تھا کہ بیوی کا نام شوہر سے یاد کیا. ہم یہاں پر یہ نہیں کہہ رہے کہ خواتین کے حقوق کے بارے میں جو بھی کچھ کہتے ہیں وہ سب درست کہہ رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں قرآن مجید کے نگاہ سے اپنی نگاہ کو میچ کریں. بات ہو رہی ہے بندگی اور عبودیت اور معنوی مراحل کے مرتبے پر, اس مرتبے پر بات نہیں ہو رہی کہ اتھارٹی کس کے ہاتھ میں, وہ کہیں اور کی ڈسکشن ہے. اس کا موضوع کبھی اور انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے, کیونکہ وہ اہم نہیں ہے. دنیا کی چند منٹ کی زندگی میں چاہے میں آپ لوگوں کا پولیس بنوں یا چاہے آپ میرے پولیس بنے, ہوگا کوئی نہ کوئی پولیس. پولیس کے پاس سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق آگے بڑھے کوئی اور اتھارٹی نہیں ہے, اس کا بھی وہی حساب کتاب ہونا ہے. تو زیادہ مہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم معنویت میں چیک کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کے راستوں میں چیک کریں کہ اگر کسی کی اہمیت زیادہ ہے یا نہیں, اور اگر ہے تو کیوں ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم سلام علیہ کی ماں نے فرمایا, رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا, پروردگار میں نظر کرتی ہوں, منت کرتی ہوں کہ جو بھی میرے رحم میں ہے اس کو میں تیرے راہ میں اس طرح سے وقف کرنا چاہتی ہوں کہ سوائے تیرے کاموں کے اور وہ کسی کام کو انجام نہ دے. انک انت السمیع العلیم, بے شک تو جانتا ہے اور تو سننے والا. فلما وضعتها, جب حضرت مریم کی مادر گرامی نے انہیں جنا, قالت رب انی وضعتها انثى, کیا فرمایا, فرمایا پروردگارا یہ جو میرے یہاں بچہ پیدا ہوا یہ تو لڑکی ہے. اچھا کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ یہ پریشانی اس لیے ہے کہ حضرت مریم کی ماں نے جو نظر کی تھی کہ میں وقف کرتی ہوں اسے تیرے راستے میں, اب انہیں لگ رہا ہے کہ اس پروردگار متعال کے راستے میں کام کرنے کے لیے لڑکا اور لڑکی میں فرق ہے, ورنہ وہ ہرگز یہ سوال نہیں کرتی. بس یہ جو پرابلم پیش آئی ہے اس زمانے میں پیش آئی ہے, ہم نے دیکھنا ہے پروردگار متعال نے کیا ان کو کوئی جواب دیا یا نہیں دیا. بس نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ جب دنیا میں آئیں گی, البتہ ان کی ماں کو نہیں پتا کہ یہ ایک خاتون ہے, لیکن ان کی ماں کہہ رہی جب میرا بچہ پیدا ہوگا تو میں اسے تیرے راستے میں وقف کروں گی. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کیونکہ وہ لڑکی ہوتی ہے تو حضرت مریم کی ماں پریشان ہو کر کہتی ہے کہ پروردگار یہ تو لڑکی ہے. کیا فرمایا پروردگار متعال نے؟ اگلی آیت, اسی آیت کا اگلا فقرہ, واللہ اعلم بما وضعت, اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم نے کیا جنا ہے یا اس نے کیا جنا ہے. اس کو کہتے ہیں جملے معترضہ, یعنی گفتگو پہلے حضرت مریم کی ماں کی بیان ہو رہی ہے, وہ فرما رہی ہیں کچھ, بیچ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ ایڈ ہوتے ہیں, واللہ اعلم بما وضعت, اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا ہے. بس یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ جس کو حضرت مریم کی ماں نے پیش کیا ہے پروردگار متعال کے. وہ اس یا سمجھنے کی ضرورت, تھوڑا سا آپ نے سمجھنا, وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ, اور نہیں ہے مرد لڑکی کی طرح. دیکھیں ڈفرنس تو آ گیا. یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی گفتگو کی تائید فرما رہا ہے کہ واقعی ایسا ہے کہ لڑکا میرے راہ میں جو کام کر سکتا ہے لڑکی میرے راہ میں وہ کام نہیں کر سکتی ہے.
یا نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی گفتگو کے ذریعے کچھ اور بتانا چاہ رہے ہیں؟ اس کو ہم نے اینالائز کرنا ہوگا. صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. میں ایک اور دفعہ ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پھر جب وہ بچہ اس کے ہاں پیدا ہوا تو اس نے کہا مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ اس سے باخبر تھا، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. اچھا سوال دیکھیں، ہمارے یہاں پر ایک اسلوب ہے گفتگو کا جسے کہتے ہیں تشبیہ دینا. فلاں شخص، ہم کہتے ہیں فلاں شخص حاتم طائی کی طرح ہے. یعنی کیا؟ یعنی فلاں شخص کے اندر ایک صفت ہے جو اسے حاتم طائی کی طرح بنا دی. حاتم طائی کی کیا صفت تھی؟ بخشش، وہ سخی ہونا، بخشش. اس کا دل بہت بڑا تھا. بس ہم جب کہتے ہیں کہ فلاں شخص حاتم طائی کی طرح ہے تو بخشش میں اسے تشبیہ دیتے ہیں حاتم طائی کی. سوال یہ ہے اگر میں ایسے کروں کہ یہ کہوں کہ حاتم طائی فلاں شخص کی طرح ہے، اگر میرا مقصد یہ ہو کہ میں اس شخص کی بخشش کو تشبیہ کروں حاتم طائی سے، لیکن جملہ میں ایسے بیان کروں کہ حاتم طائی اس شخص کی طرح ہے، تو آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ نے غلطی کی ہے. ایسے نہیں کہا جاتا ہے. جس کے اندر کوئی صفت قوی ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے، جس کے اندر کوئی صفت زیادہ بہتر ہوتی ہے تو اس شخص کا ذکر بعد میں آتا ہے، اور اس شخص کا کہ جس کو آپ مثال دینے چاہ رہے ہیں اس کی طرح اس کا ذکر پہلے آتا ہے. تو آپ کہیں گے کہ یہ شخص حاتم طائی کی طرح ہے. شجاعت کی مثال لے لیں، ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص شیر کی طرح شجاع ہے. کبھی ہم یہ نہیں کہتے کہ شیر اس کی طرح شجاع ہے. یہ بات کرنے کا اسلوب غلط ہوگا. اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو پروردگار متعال نے تشبیہ کا استعمال فرمایا ہے کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، پہلے کس کا ذکر فرمایا؟ لیسا ذکر، مرد کا ذکر فرمایا کہ نہیں ہے مرد. کس کے جیسا نہیں ہے؟ انسا کی طرح نہیں ہے. فلاں شخص شیر کی طرح نہیں ہے، فلاں شخص حاتم طائی کی طرح نہیں ہے. یہاں بھی جو خاتون ہے وہ مرد کی طرح نہیں ہوتی. مرد جو ہے، سوری میں خود بھی برعکس کہہ رہا ہوں، لیسا ذکرو، جو مرد ہے وہ خاتون کی طرح نہیں ہوتا. مقصد کیا تھا اس کمپیریزن کا؟ حضرت مریم کی ماں کی ٹینشن کو دور کرنا. حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی ماں کی ٹینشن کیا تھی؟ کہ راستے میں تیری خدمت کرنے کے لڑکا زیادہ اہم ہے. پروردگار متعال کیا فرما رہا ہے کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. یعنی لڑکی کے اندر جو عظمت ہے میرے راستے میں خدمت کرنے کی وہ ہرگز لڑکے میں نہیں ہو سکتی. تو معاملہ برعکس ہو گیا. ولیسد، اس آیت پہ آپ خود جا کے گھر پہ ضرور غور کیجیے گا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36. جب تک ہوم ورک نہیں کریں گے تب تک میں جتنا بھی سمجھا دوں بات شاید ٹھیک سے نہ بیٹھے. ہم نے یہ کہا کہ جس میں شباہت والی صفت زیادہ پائی جاتی ہے اس سے کمتر چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو مرد ہے وہ خاتون کی طرح نہیں ہے. پس خاتون میں جو وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے اور وہ پروردگار متعال کی راہ میں خدمت کرنا ہے، وہ کئی گنا زیادہ اس کا عنصر پایا جاتا ہے بنسبت مرد کے. پھر وہ فرماتی ہیں وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. گویا کہ یہ گفتگو حضرت مریم کی مادر گرامی سے بھی ہوئی، اور حضرت مریم نے پھر فرمایا کہ میں اسے تیرے حوالے کرتی ہوں، اس کی ذریت کو بھی میں تیرے حوالے کرتی ہوں. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، بہترین ہدیے کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مریم کو قبول فرمایا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور ایک پھول کی طرح اس کی پرورش کی. بہت خوبصورت تشبیہ ہے. یہ نہیں کہا کہ اس کی پرورش کی، نہیں، انبتہا نباتن حسنا. نبات پودے کو کہتے ہیں. جس طرح ایک پودے کی پرورش کی جاتی ہے، جس طرح پودے کو احتیاط سے اور سینسٹیوٹی سے اس کی پرورش کی جاتی ہے، اس طرح حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی پرورش ہوئی. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ان کے خالو نے ان کی پرورش کی، ان کی کفالت لی. یعنی کھانا پینا پہنچانے کے لیے، مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کے خالو ذمہ دار تھے. کلما، اچھا اب خالو کون ہے؟ زکریا علیہ السلام کون ہے؟ نبی ہیں پروردگار متعال کے. انبیاء علیہ السلام کا مرتبہ تو اب ہمیں اتنا تو پتہ ہے نا کہ انبیاء علیہ السلام کا مرتبہ کیا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پر کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب جب حضرت زکریا محراب عبادت میں حضرت مریم کے تشریف لاتے تھے، وجد عندها رزقا، تو وہ دیکھتے تھے کہ مریم سلام اللہ علیہ کے پاس رزق حاضر ہے. قالم یا مریم انا لک ھذا، کہے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ قالت هو من عند اللہ، فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب،
کون کس کو بتا رہا ہے؟ مریم سلام اللہ علیہا حضرت زکریا کو بتا رہی ہے، قرآن ہے یہ، کوئی حدیث بھی میں نہیں بیان کر رہا ہوں کہ آپ کہیں کہ جاؤ اس کی سند میں چیک کرو، ترجمہ آپ کے سامنے واضح ہے. میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں، کلما دخل علیہا زکریا المحراب. مزے کی بات یہ کہ الحمدللہ ہمیں اردو آتی تو بہت سارے الفاظ ہمیں واضح ہیں. دخلا داخل ہوئے، زکریا ان پر محراب میں، محراب عبادت میں. وجد عندہا رزقا، پایا ان کے پاس رزق. قال یا مریم انا لک ھذا، کہا اے مریم یہ کہاں سے تمہارے پاس آیا؟ قالت هو من عند اللہ، کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. انسپریشن کی سورس بن رہی ہے نبی کے لیے. ابھی بھی اگر آپ کو مطمئن نہیں ہوئے تو ایک اور میں آپ کی خدمت میں آیت پیش کرتا ہوں. کیا فرماتے ہیں اس کے بعد کہ ان اللہ ہنالک دعا زکریا ربہ. یہاں پر یعنی یہ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے ان کو یہ بات بتائی کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ہنالک دعا زکریا ربہ، یہاں پر پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کے بارگاہ میں پورے صدق دل سے دعا کی. اور آپ دیکھیں کون کس کا انسپریشن بن رہا ہے اور کس بارے میں دعا کی؟ حضرت یحییٰ کے حوالے سے دعا کی کہ جو آپ کو سورہ مریم میں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیہ، وہاں سے پھر باقی کنٹینیوشن ہوتی ہے. بہرحال میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت ڈومینیٹ ہو رہا ہے خواتین کا رول پروردگار متعال کی عبودیت کے راستے میں اس آیت کے مطابق. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو حربہ ہمارے خواتین پر ہے اور زیادہ سے زیادہ انہیں اس بات میں گرفتار کر رہے ہیں کہ وہ جتنا ہو سکے اپنے بدن پر، اپنے صورت پر، ان چیزوں پر غور کریں اور پوری طرح سے اپنی گہرائی کو بھول جائیں، اپنے اندر جو روح ہے اس کو بھول جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خواتین ہمارے معاشرے کی پروردگار متعال کی عبادت کے راستے میں نکل پڑیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خاتون نبی کے لیے بھی انسپریشن کی طاقت بن جاتی ہے. پھر کیا ہوا؟ اب میں آپ کی خدمت میں ایک اور آیت عرض کروں گا. صلوات پڑھو محمد آل محمد پر. صرف ترجمہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کو تمام کریں گے. وَضَرَبَ اللَّهُ ایک اور سورہ ہے، یہ سورہ تحریم ہے اور آیت نمبر 11 ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور خدا متعال نے ایمان والوں کے لیے ایک مثال ذکر فرمائی ہے. کیا کہا؟ کس کی مثال ہے؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا. یہ نہیں کہا کہ پروردگار متعال نے مثال دی ہے ان خواتین کے لیے جو ایمان لائی. ہم کہتے ہیں نا خواتین کے لیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، نا خواتین نہیں، مرد و عورت کے لیے. وہ خاتون جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں کامل ہوتی ہے وہ مرد و عورت کے لیے مثال بنتی ہے. جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، سب نے جنہوں نے ایمان لایا ہو، مرد اور زن کے لیے مثال ہے. کون؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی زوجہ. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، جب وہ اس تکلیف اور گرفتاری میں، جب بدترین طریقے سے فرعون بار بار شکنجہ کر رہا تھا تو اس نے پروردگار متعال سے کہا کہ پروردگارہ میرے لیے جنت میں ایک گھر بنانا. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے. although اگر ہم اس کو دوبارہ سے تھوڑا گہرائی میں ڈسکس کریں تو اس میں بہت سے قرآن مجید کی ہر آیت جو ہے وہ اس کے اوپر شاید 10 آرٹیکل لکھے جا سکیں، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر کوئی اس بات کو سمجھے کہ وہ آہستہ آہستہ قرآن مجید سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہوتی 5 سال پہلے جس میں ہم سب جو ہے قرآن مجید سے کنیکٹ کر کے اپنے آپ کو ہم نے ایک لیول پر پہنچایا ہوتا، تو آج کی گفتگو جس میں قرآن مجید کی بار بار آپ کی خدمت میں آیت بیان کر رہا ہوں اس میں کتنا لطف آتا. میں دیکھ رہا ہوں کچھ چہرے جو ان آیات سے آشنا ہیں کہ جب میں ان آیات کو تلاوت کرتا ہوں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگلے آیت میں کیا بات ہونی ہے، تو ان کے چہرے پہ جو رونق ہوتی ہے وہ الگ بات ہوتی ہے اس کی. بہرحال پروردگارہ یہاں پر ہم اینڈ کرتے ہیں اپنی گفتگو کی. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، ہمارے دلوں کو قرآن مجید سے آشنا فرما. پروردگارہ ہمیں غلط فہمیوں سے باہر نکال. پروردگارہ ہمارے دلوں کو قرآن مجید کے نور سے منور فرما. پروردگارہ ہمارے گھروں کو قرآن مجید کے نور سے منور فرما. پروردگارہ ہماری نسلوں کو قرآن مجید کے ہاتھ سے سنبھال لے. پروردگارہ ہماری نسلوں کو اہل بیت علیہ السلام کی خدمت گزاروں میں سے قرار دے. پروردگارہ ہمیں وہم کی ظلمتوں سے باہر نکال. پروردگارہ علم کے نور سے ہمارے ذہن کو منور فرما. پروردگارہ سخت جنگ چل رہی ہے تیرے
اس نظام کے بیچ اور کفر کے نظام کے بیچ جس نظام نے ہر چیز تیری راہ میں قربان کی، پروردگار تو ان کی حمایت فرما، پروردگار تو ہمارے ذہنوں کی تربیت فرما، پروردگار ہمیں معاملات کو سمجھنے کی توفیق دے، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے قرار دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔